انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج خدا کے بیت کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہاللیلویا۔ دیکھیں، جب تک ہم خدا کے کلام کے لیے اپنے کو تیار نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنی روحانی ترقی کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی خدا کا کلام پڑھا جائے کہیں بھی، یا آپ گھر میں پڑھتے ہیں، تو جو الفاظ ہے بائبل مقدس میں، جو کلام الفاظ ہیں، ان الفاظ پر لازم غور کرنا ہے۔ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ ہم ادھر چرچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کا خادم یا کوئی وائس جو کلام پڑھ رہا ہے، ہم ان الفاظوں پر غور نہیں کرتے، بلکہ جب اس کلام پر بات ہو رہی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں۔ لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ کلام ہے جو پڑھا گیا ہے۔ جب تک ہم کو یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ جو پڑھا گیا ہے وہ کیا ہے، ہم جو خدا کا خادم جو کلام جس پر بات کر رہا ہے وہ ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ جب بھی خدا کا کلام پڑھا جائے اس کے لفظوں پر غور کرنا ہے اور بڑی اچھے طرح سے غور کرنا ہے۔ اور اسی لیے جب ہم تیموتھیوس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ تعلیم دینے، تنبیہ کرنے، سدھارنے، راست بازی میں تربیت دینے کے لیے مفید ہے۔ تو ہم خدا کے کلام کو پڑھتے کس لیے ہیں؟ ہم خدا کے گھر میں آتے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم راست بازی کی تربیت دے سکیں، تاکہ ہم روحانی ترقی کر سکیں۔ جب کلام کو اچھی طرح سے سنا ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آج بات کیا ہوگی، کس پر بات کر رہے ہیں، ہمیں اس متن کا پتہ نہیں ہے، تو ہم پوری روحانی ترقی نہیں پائیں گے۔ ہم یس کر کے تو یہاں سے چلے جائیں گے، باہر نکلتے ہی ہم بھول جائیں گے۔ اس لیے جب بھی کلام کی تلاوت ہوگی اس پر، اس کے لفظوں پر غور کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں ایک ایک لفظ پر بیت ہے، کیونکہ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے۔ اور جب ہم اس بائبل مقدس کو، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس خود اپنی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہمیں باہر سے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کی وضاحت چاہیے تو اس کو پڑھنا ہوگا اور بڑے اچھے سے پڑھنا ہوگا۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہم سب روحانی ترقی کے لیے آج خدا کے حضور میں ہیں اور تیار ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم سب سے ایک دعا کریں گے۔ قدوس میرے زندہ قادر آسمانی باپ، یقیناً تو رحیم ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے۔ اے مبارک باپ خداوند، کون ہے جو تیرے کلام کے بیت کو سمجھ پایا ہے؟ آسمانی باپ وہی جس پر تو اپنے کلام کے بیت ظاہر کرتا ہے۔ آسمان کے خداوند تیرے پاک روح کو اپنی روحانی ترقی کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ آئے اور ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہمیں اور ہمارے بدنوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے فکروں کو اے خداوند تیرا پاک روح تیار کرے، تاکہ ہم تیرے پاک روح کی تابع داری میں خداوند تیرے کلام کو جان سکیں، تیرے کلام کے بیت کو جان سکیں، اور میرے پاک خداوند اور اپنی زندگیوں سے ہم تجھے جلال دے سکیں۔ تیرا شکر کرتا ہوں مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ میرے زندہ خداوند کے لیے زور تعلیم دیں۔ چلیں میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کے ہم 27ویں آیت تک اس کی تلاوت کریں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کی 23ویں آیت سے لے کر اس کی 27ویں آیت تک۔ کوئی پڑھنے میں میری رہنمائی کر سکتا ہے تو کر دے۔ اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے
یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ آمین آمین ہاللیلویا۔ خدا کا شکر ہو اس کے زندہ کلام کے لیے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ ہم کو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ تکلیف کیا ہے، مصیبت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، یا مشکل حالات کیا ہوتے ہیں، یا ایک مشکل گھڑی کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی میرے خیال میں ایسا شخص نہیں ہے جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کرنا نہ پڑا ہو، اور آج بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ہم میں سے کسی نہ کسی درد کے ساتھ آ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند آج ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور اچانک جھیل میں ایسا زبردست طوفان تھا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر یسوع سو رہا تھا۔ یہ واقعہ جو یہاں پر بیان ہے، عمومی طور پر جو مقدس متی رسول ہے وہ اس جھیل کو گلیل کے نام سے زیادہ وہ ظاہر کرتا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ایک گلیل کی جھیل ہی میں واقعہ ہوا ایسا کہ یسوع جب کشتی لے کر شاگردوں کے ساتھ جھیل میں گیا تو وہاں پر ایک بڑا طوفان ان کو دیکھنے میں ملا، اور اسی جھیل کو آگے تبریاس کی جھیل اور گلیسر کی جھیل سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جھیل ایک ہی ہے، لیکن جو رسول ہیں وہ ان کو الگ الگ نام سے بیان کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیہ کے لحاظ سے جو ہے نا جھیل کو جس علاقے میں اس کا کہہ لو کہ بارڈر یا کنارہ لگتا ہے وہ اس لحاظ سے وہ اس کو نام لیتے ہیں جو اس کا مدثر نام ہے، اور جو مرکز رسول ہے وہ اس کو گلیسر کی جھیل کہتا ہے۔ لوکا میں ہمیں اس کو تبریاس کی جھیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جھیل جو ہے نا یہاں پر ہم یسوع مسیح کو بہت دفعہ منسٹری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ ایسی جھیل ہے یہاں پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ہسٹورین بتاتے ہیں کہ یہ جو جھیل ہے نا یہ جھیل مچھلیوں کا جو غبار تھا کاروبار کے لحاظ سے بہت مشہور تھی، اور اس کو جو مچھلیوں کی ایک بڑی بندرگاہ بھی تصور کیا جاتا تھا، اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر مچھلیوں کی بہت بڑی کاروبار ہے، بندرگاہ اس کو مانا جاتا ہے۔ تو اکثر ہمیں یسوع مسیح یہاں پر اس جھیل کے ارد گرد اپنی منسٹری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب اس واقعے سے تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صبح سے لے کر جب شام ہوئی، یہ شام کا وقت تھا جب یسوع نے کہا کہ کشتی کو ذرا جھیل میں لے کے جاؤ تاکہ ہم پار جائیں، تو یسوع نے پوری ایک منسٹری کا کیا، اپنا بڑا کام کیا۔ کام کرنے کے بعد یسوع مسیح جب شام ہوئی تو اپنے شاگردوں کو بولا کہ کشتی کو ذرا جھیل میں ڈالو تاکہ ہم پار جا سکیں۔ جب یسوع مسیح جھیل میں پہنچے تو یہ جو شاگرد تھے، یہ موسٹلی زیادہ تر ہم جانتے ہیں اندریاس اور یوحنا اور زبدی کا بیٹا، یہ سارے کیا تھے؟ مشیرے تھے، اور اس جھیل میں طوفان کا اٹھنا ایک معمول تھا، اور یہ وہاں کے موسم سے اچھی طرح واقف تھے جب تو۔ لیکن آج جب ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے جا کے کہ جب اس جھیل میں طوفان آیا تو وہ شاگرد گھبرا گئے، ڈر گئے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس بار لازم جو طوفان ہے یہاں پر لہروں کا کہہ لو کہ دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے شاگرد اب سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور میرے عزیزوں، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہماری زندگی سموتھ چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز نارمل لگتی ہے ہم کو، شاید ہم کسی جاب میں ہیں، بہت اچھی جاب ہے، سیلری بھی اچھی ہے،
معاملہ سب اچھے ہیں، رباب بھی اچھا ہے، ہمارا کولیگ بھی اچھے ہیں، لیکن وقت کچھ ایسا لیتا ہے کہ سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے. ہم اس وقت اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں. یا ہم اب کہہ لیں گے بہت اچھی صحت ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن اچانک بیماری میں ہم گر گئے ہیں. یا گھر میں بالکل اچھا چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم فون آتا ہے بھئی گھر میں یہ ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. آج یہاں پر بھی جب کشتی جھیل میں گئی لے کے شاگرد گئے تو وہاں پر بالکل وہ اچھا کہہ لیں کہ موسم تھا. اگر وہاں پر کچھ بھی ایسا ماحول ہوتا تو شاگرد لازم کہتے کہ استاد آج تو موسم اچھا نہیں ہے، طوفانی ہوا چلنے کا اندیشہ ہے یا طوفانی لہریں آنے کا اندیشہ ہے، ہم اس کو پوسٹپون کرتے ہیں، کل چلے جائیں گے. لیکن جب وہ اس کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ایسی ہماری یسوع کے ساتھ شاگردوں کی بحث نظر نہیں آتی. یسوع نے کہا چلو ہم پار چلتے ہیں، وہ کشتی جھیل میں ڈالتے ہیں اور پار چلنے کے لیے. جیسے ہی یسوع مسیح اس کشتی میں گئے تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح سو گئے اور شاگرد بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کشتی کو کہہ لو کہ چپو کے شاید صاحب وہ لے کر دوسری بات آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کو اچانک وہاں پر بہت بڑا ایک طوفان آتا ہوا نظر آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ طوفان تو اس شدت کا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بڑی لہر آئے وہ ہماری کشتی کو الٹ دے اور ہم ڈوب جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ پانی کے جو اس کی شدت سے لہریں اٹھ رہی ہیں کشتی میں پڑ جائے اور کشتی پانی سے بھر جائے اور ہماری کشتی ڈوب جائے. اس وقت شاگرد فل ڈرے ہوئے ہیں، ان کے اندر خوف طاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ڈوب سکتے ہیں، ہم ہلاک ہو سکتے ہیں. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جتنا خوف ہے وہاں پر طوفان انتہائی شدت کا تھا. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. میرے عزیزو، ہم مسیحی لوگ ہیں اور یہ لوگ جو تھے یہ خدا یسوع مسیح کے بالکل ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ تھے. جب ہم پرانا نامہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو ایک طوفان نظر آتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا طوفان تھا؟ یونا نبی کا طوفان. وہ بھی اچانک سمندر میں ایک طوفان اٹھا تھا. ایک طوفان تو نوح کی زندگی میں آیا تھا، وہ پری پلان تھا خدا کا. لیکن یونا نبی کی زندگی میں بھی ہمیں ایک وہاں پر طوفان دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کی زندگی میں اس واقعہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند نے یونا نبی سے کہا تھا کہ تو نینوا کی طرف جا. اس کو ایک خدا نے پیغام دیا تھا کہ تو یہ پیغام لے کر نینوا کی طرف جا. لیکن یونا نینوا جانے کی بجائے اس نے ترسیس جانا پسند کیا. وہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر طوفان کا اٹھنا خدا سے کی حکم عدولی اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. لیکن یہاں پر تو خداوند شاگردوں کے ساتھ ہے اور اس سے پہلے جب پڑھتے ہیں تو کہیں بھی ہم کو کچھ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں وہ یہاں پر بیان ہو کہ شاگردوں نے کوئی غلطی کی ہو یا کوئی خطا کی ہو یا کچھ ویسا وہاں پر ہوا ہو جس کی وجہ سے وہاں پر طوفان آیا. ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا. یونا نبی کی زندگی کا ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، خداوند نے اس کی زندگی میں طوفان ڈالا. یہاں پر ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن پھر بھی یہ لوگ مسیح کے ساتھ ہیں لیکن وہ طوفان میں گرے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، ہم مسیحی لوگ ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. لاسٹ منتھ میں 19 تاریخ میں ہم بہت اچھی طرح سیکھ چکے ہیں جب سسٹر جانی نے یہاں پر میسج دیا تھا کہ ہماری زندگی میں مصیبتوں، مشکلوں اور تکلیفوں کو آنا یہ گرانٹیڈ ہے. ہم سیکھ چکے ہیں. ہم مسیحی ہیں تو ہمارا ان چیزوں کو فیس کرنا گرانٹیڈ ہے. یہ لازم ہے کہ ہمیں اس میں سے گزرنا ہوگا. شاید ہمیں بہت بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت اچھی جاب ہماری چل رہی ہے
हमें जॉब को लॉस करना पड़ रहा है, हमारे अच्छी से इंक्रीमेंट है, सैलरी अच्छी है, हमारा डिक्रीमेंट हमको फेस करना पड़ा है, या हो सकता है हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ ऐसा है जिसने हमको हिला दिया है। अगर ऐसा हमारी जिंदगी में है, हम मसीही की जिंदगी में, तो यकीन रखिएगा खुदा आपकी जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करने को है। खुदा आपको बढ़ाने जा रहा है। आज हालात हमें कह रहे कि हमें कमजोर करने को है, लेकिन खुदा हमारी जिंदगी में अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जाहिर करने जा रहा है। हम मसीही इन चीजों का फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। इसके लिए हम बेहतर तौर पर हम सीखने के लिए हम जरा पैदाइश की किताबें जाएंगे और वहां पर हमें बहुत अच्छे से हम सीखने को मिलता है कि बाज़ औक़ात हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ जाता है कि जिसकी हमें तवक्को नहीं है। वहां पर हम जानते हैं कि जब पैदाइश की किताब उसकी 37 कुछ ऐसा है, वहां पर मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि किस तरह खुदावन ने उसकी जिंदगी में काम किया। खुदावन ने उस पर जाहिर किया कि वो उसको मिस्र का क्या उसने खुदावन ने उसको इल्हाम कर दिया, आपने उसको दिखा दिया कि उसको वो एक शाही आलम बनाने जा रहा है। लेकिन खुदा ने उसको ये नहीं सिखाया, ये नहीं बताया था कि उसको वहां तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों को फेस करना पड़ेगा। हमने देखा कि सबसे पहले खुदा ने हज़रत यूसुफ को उसके अपने घरों उसके भाइयों में उसको बेगाना कर दिया। अब तो कितना बड़ा उसको दशका था कि उसके भाई उससे नफरत करना शुरू हो गए थे। उसके भाई ने उसको क्या किया, उसको गड्ढे में डाल दिया। उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उसके भाई उससे नफरत करना शुरू हो गए थे। ये कैसा है? खुदा ने तो उसको एक शाही आलम बनाना है, वो तो हाकिम बनने के ख्वाब देख रहा है। खुदा तो उससे कह रहा है कि मैं तुझे हाकिम बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसके अपने ही उसके खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़कर गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद वहां से निकाला, उसको इस्माइलियों के काफिले के हवाले कर दिया। वहां से निकला, क्या उसका पर क्या था, मुसीबत और मुसीबत। एक मुसीबत से निकला, दूसरी मुसीबत में गया। वहां से निकला तो उसको क्या है कि पोतीफर की गुलामी में दे दिया। मेरे अजीजों, जब खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, वो अपनी प्लानिंग से काम करता है, वो अपने तरीका से हमें तैयार करता है। खुदा ने जब चुन लेना है तो खुदा ने हमें इस्तेमाल कर लिए, खुदा ने अपने तरीका से हमें लेकर जाना है। खुदा यूसुफ ने तो हाथ देखा था कि वो मिस्र का हाकिम बनेगा, लेकिन खुदा ने उसको किस तरह तैयार किया। लाजम था कि खुदावंद उसको उस पोजीशन पर पहुंचाता, पहले उसको तैयार करता। खुदा ने उसको पहले तैयार किया। हाँ, इसके जिंदगी में कहीं इसके रिश्तेदार इसकी कमजोरी ना बन जाए, कहीं इसके अंदर अगर कल को इसको किसी बड़ी मुसीबत का फेस करना पड़े, वो इसकी कमजोरी ना बन जाए। खुदा अपने तरीका से इंसान को तैयार करता है। जब भी मसीह की जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, खुदावंद समझे कि आपको तैयार कर रहा है, खुदा आपको साथ लेकर है। हम मसीही हैं, हम खुदा के साथ वफादार हैं, लेकिन फिर भी हमें मुसीबतों का सामना है तो समझ जाए कि खुदा अपनी कुदरत हमारी जिंदगी में जाहिर करने को है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी मिसाल हमको इसको मजीद सीखने थे। हम सीखते हैं जब मत्ती रसूल की अंजील उसका चौथे बाब में जब रूह कुदस यीशु मसीह पर उतरा, तो वहां पर लिखा है कि रूह उसको जंगल बियाबान में ले गया ताकि आजमाया जाए। वहां पर यह नहीं लिखा कि इब्लीस उसको बियाबान में ले गया, वहां पर लिखा कि रूह उसको बियाबान में ले गया ताकि आजमाया जाए। जब हम मसीह में आते हैं, खुदा में आते हैं, तो खुदावन अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें तैयार करता है।
خدا ہمیں پیار کرتا ہے. مسیح نے حالانکہ خدا یسوع مسیح کو بھی خدا نے جب روح اس پر آیا, خدا کا مسح اس پر آیا, تو لازم تھا خدا اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتا. خدا نے اپنا ایک مقصد دے کر مسیح کو دنیا میں بھیجا تھا کہ جا کر لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے خدا یسوع مسیح نے جتنی دیر دنیا میں رہا, مسیح کی اس نے بہت ساری چیزوں کو فیس کیا, بہت سی چیزوں کے سامنے آئے. خدا ہماری زندگی کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں. اسی طرح ایک اور ہم سیکھ سکتے ہیں پولس اور سیلاس کی. جب ایمان 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ پولس اور سیلاس, وہاں پر ہمیں اس کا کوئی گناہ نظر نہیں آتا, وہاں پر ہمیں اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی, لیکن وہ قید خانہ میں ہے. کیوں وہ قید اٹھا رہے ہیں, کیوں وہ ظلم کا اٹھا رہے ہیں, کیوں وہ مصیبت تکلیف سہ رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ خداوند اپنا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ دروگا کے خاندان کو خداوند بچانا چاہتا ہے. وہ قید میں ہے اور خداوند نے بڑا کام کیا, اور خداوند نے اپنی قدرت سے وہاں پر دروگا کے خاندان کو, ہاں وہ مصیبت میں خدا کی پرستش کر رہے ہیں, لیکن خداوند کا ایک مقصد تھا ان کو وہاں تک مصیبت میں قید میں بھیجنے کا کہ وہ ایک خاندان کو, خدا دروگا کے خاندان کو وہ بچا سکے. خداوند ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. عزیزو, شاید آج ہم بہت سی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں. شاید آج ہماری اچھی جاب ہم سے چلے گئے ہیں, گھر میں بہت بڑی بیماری آ گئی ہے. شاید آج ہم بچوں کی فیس کی وجہ سے پریشان ہیں, گھر کا رینٹ دینا ہے, شاید سب کچھ نارمل ہے, لیکن پھر بھی رشتہ دار ہم سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں. میرے عزیزو, ہم مسیح میں مضبوط ہیں, مسیح میں پختہ ہیں, تو ہماری زندگی میں ایسی چیزوں پہ ہمیں گزرنا پڑے گا. ہمیں خداوند تیار کرے گا کہ کسی ایسی جگہ پر ہم کمزور نہ پڑ جائیں, خدا کے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ جائے. بعض کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے, ماں باپ سے, اپنے بچوں سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں. ہمارے لیے ان سے نکلنا, جدا ہونا بہت مشکل ہے. خداوند ہمیں اس درد میں سے بھی گزارتا ہے, کیونکہ خداوند کا مقصد ہے. شاید آج ہماری بہت اچھی جاب ہے, ہم اپنی ساری امیدیں اور اپنے آپ کو پورا اس جاب پر فوکس دیتے ہوئے ہیں. خدا ہمیں ہلائے گا نہیں, میں ہوں. خدا کیا کہ کہیں خدا کا جو مقصد ہے, خدا کا جو پلان ہے, اس کو ہمارے جو اس کی جاب ہے وہ ہمارے آلے نہ بچائے, کہیں ہم اس کے سامنے نہ اپنے آپ کو کمزور کر دیں. شاید آج ہم اپنے آپ کو بہت فٹ سمجھتے ہیں, بہت تندرست سمجھتے ہیں, ہماری زندگی میں بیماری آ گئی ہے. وہ خداوند ہمیں آزمائے گا, کہیں اپنی بیماری میں آ کر تو میرے مقصد سے پیچھے تو نہیں ہٹ جائے گا. خداوند دیکھیں, جب ہم مسیح ہیں اور ہماری مسیحی زندگی میں ہمیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے, تو جیسے ہی ہم مسیحی زندگی میں آتے ہیں, دکھ اٹھاتے ہیں, تو اس تکلیف میں سے بھی خدا خود ہی ہمیں نکالے گا. خدا اس درد میں تو ڈالے گا, اس درد تکلیف میں سے تو گزارے گا, لیکن خدا ہمیں وہ سکھا کے تیار کر کے خدا اس میں سے ہمیں لے کر آئے گا. پولس سیلاس کو قید خانہ میں بھیجا, لیکن اس کو وہاں سے دروگا کے خاندان کو بچا کر وہاں سے نکالا. یوسف کو خدا نے تکلیفوں میں سے تو گزارا, اس کے اپنوں میں اس کو بیگانہ کیا, لیکن آخر میں خدا نے اپنے مقصد کے لیے اس کو تیار کیا. خدا نے اس کے اپنوں کو بھی اس سے ملایا اور اپنی قوم کو بھی خدا نے آزاد کرایا, خدا نے اس کو بلیس کیا. دیکھیں, جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی طرح کمزور نہیں ہونا, کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کا پلان ہے. آج ہمیں بہت ساری چیزوں میں سے ہم فیس کر رہے ہیں, ہمارے حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, ہمارے اپنے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, ہمارا صحت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, لیکن کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ہے, جو ہمیں پیار کرتا ہے, جو ہمیں وہاں سے نکالے گا. ہم تیار ہو رہے ہیں تو خدا ہمیں تیار کر رہا ہے. جب خدا ہمیں تیار کر رہا ہے تو ہمیں مضبوط رہنا ہے, ہمیں قائم رہنا ہے,
ہمیں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا کے پلان کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو وہاں پر ظاہر کرنا ہے. جیسے ہی کشتی جھیل کے بیچ میں گئی، وہ شاگردوں کی اور یسوع کی وہ کشتی طوفان میں گر گئی اور شاگرد گھبرا گئے. جب شاگرد گھبرا گئے تو وہاں پر سب سے جو خوبصورت بات شاگردوں کی زندگی میں ہوئی، انہوں نے جلدی سے جا کر خداوند یسوع مسیح کو جگایا. اے استاد، ہم ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے. کوئی بھی بڑی لہر ہماری کشتی کے پاس آئی تو ہماری کشتی الٹ جائے گی. اگر ہماری کشتی میں پانی بھر گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ڈوب جائے، پانی کے زیادہ ہونے سے ڈوب جائے. اس کے لیے زبور نویس بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ رات بھر فریاد کرتے ہیں اور خداوند ان کی سنتا ہے اور ان کو ان کی پریشانیوں سے چھڑا دیتا ہے. زبور 34 اس کی 70 آیت میں ہے، رات بھر جب بھی رات بھر مصیبت میں گرے گا اور بجائے کہ وہ دنیا کے پاس جانے کے خدا کے پاس جائے گا تو خدا اس کی دعا پر، اس کی فریاد پر فوری کام کرے گا. یہاں پر لوگ شاگرد یسوع کے پاس گئے، کیا استاد تو آرام سے سو رہا ہے؟ ہماری کشتی طوفان میں گری ہوئی ہے، ابھی کے ابھی ہو سکتا ہے بڑی لہر آئے، ابھی کشتی میں پانی بڑھ جائے اور کشتی پانی سے بھر جائے اور ہم ڈوب جائے. یسوع فور لکھا ہے، شاگردوں نے پاس آ کر اسے جگایا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم تو ڈوبے جا رہے ہیں. اور اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور ہوا اور پانی تھام گئے. جب بھی ہم یسوع کے پاس جائیں گے مصیبت میں تو خداوند ہمیں اس مصیبت سے چھڑائے گا. یہاں پر جب ہم یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا تو وہاں پر بڑی خوبصورت ایک بات نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کو وہاں پر ایک تھوڑی سی خفگی بھی ہوئی اپنی شاگردوں پر. وہاں پر لکھا ہے، اس نے جواب دیا، اے کم ایمان والو، تم ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور لہروں کو ڈانٹا اور تھم گئے. خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں سے خفا ہو رہے ہیں، ان سے تھوڑا غصہ ہو رہے ہیں کہ تم ابھی تک کم ایمان والے ہو، جبکہ یہ وہ شاگرد ہیں جو ہر وقت یسوع کے ساتھ رہتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے ان کی موجودگی میں بہت سارے معجزات کیے تھے اور بڑے بڑے معجزات کیے تھے. جب اس واقعہ کو ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو منسٹری سے ٹائم ملتا تو خداوند جو وہاں پر تفسیر دیا کرتے تھے وہ ان کا مطلب ان کو سمجھا دیا کرتا تھا. اور یہ اتنے قریب تھے استاد کے، خداوند یسوع مسیح کے، اور کلام کو بہت اچھے سے جانتے تھے. لیکن پھر بھی یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ڈانٹتا ہے کہ تم اتنے کم ایمان والے کیسے ہو سکتے ہو. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یسوع مسیح تو ان کو تیار کر رہا ہے کہ یہ لوگ میرے بعد دنیا کو بدلنے والے ہیں، میرے بعد یہ لوگ دنیا کو جا کر میرا پیغام دیں گے اور ان کو نجات کا پیغام دینے والے ہیں. لیکن یہ لوگ تو ابھی تک دودھ پیتے بچوں کی طرح ہیں. میں ان کو گوشت اور روٹی دینا چاہتا ہوں، لیکن آج ذرا سی مصیبت ان کی زندگی میں آئی، مشکل آئی اور یہ بل بلا رہے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں. خداوند تھوڑا سا ان پر غصہ ہوتے ہیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیسا ایمان چاہ رہے تھے، کیسا ایمان چاہ رہے تھے. جب ایمان کی بات آتی ہے تو ہماری دھیان بچوں صرف ہمیں پورے طور پر سیدھی حضرت ابراہم کی طرف چلی جاتی ہے، حضرت ابراہم پر. جب ہم جاتے پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں 15ویں باب میں تو وہاں پر خدا ابراہم سے وعدہ کر رہا ہے. وہ وعدہ کر رہا ہے ابراہم سے کہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کے زروں کو دیکھ،
میں تجھے اس کے برابر اگر تو گن سکتا ہے تو گن لے، میں تجھے اس سے بھی بڑھ کر اولاد دوں گا۔ لیکن جب 22ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند ابراہیم سے ایک مطالبہ کر دیتا ہے کہ تو میرے لیے اپنے بیٹے کو جو اسحاق جو وعدے کا فرزند قربان کر دے۔ جب خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اس کو قربان کر دے تو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ اے ابراہیم نے خدا سے کہا ہو کہ خدا تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو نے تو کہا تھا بھائی نکل اور آسمان کے ستاروں کو دیکھ، سمندر کے ریت کے ذروں کو دیکھ، وہ اگر گن سکتا ہے تو گن لے، میں تجھے ایسی اولاد بخشوں گا۔ ابھی تو نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے اور آج تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اس کو قربان کر دے، یہ کیسا ہے وہ؟ لیکن وہاں پر ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب ہم پیدائش کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے تو اس کے ساتھ جو 2 خادم تھے اس کو ان کو بولا کہ آپ ادھر ہی رکو، ہم ذرا میں اور میرا بیٹا اوپر جا کر خدا کی عبادت اور پرستش کر کر واپس آتے ہیں۔ یہاں پر خدا ابراہیم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ کسی جگہ پر ایسا نہیں لکھا کہ ابراہیم تو جا اپنے بیٹے کو ساتھ لے اور جا کر وہاں پر میری پرستش کر عبادت کر واپس آ جا۔ یہ کیسا کیا ہے بات کر رہا ہے ابراہیم؟ اس کو پتا ہے کہ میرے خداوند نے جس نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ایسے ذرے گن سکتا ہے، ستارے گن سکتا ہے، تو میں تجھے اولاد دوں گا۔ جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی ہے وہی میرے لیے آگے بھی انتظام کرے گا۔ اور اس کا ایمان تھا، وہاں پر وہ خدا کے ساتھ بحث کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج خداوند یہاں پر یسوع جب ان کو جھڑکتا ہے تو یسوع خود کے بار مطالبہ کرتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی تک ایمان نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ گواہ ہے کہ آپ کو میری قدرت کا نہیں معلوم کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خدا اس کے ساتھ خوفا ہے۔ نصیبتیں آئیں ان کے پاس، خداوند نے ان کو چھڑایا۔ خداوند نے ان کو بعد میں خدا کیا کرنا چاہتا ہے ہماری زندگی میں؟ خدا ہمیں مصیبتوں میں آنے دے گا۔ ہم مسیحیوں کی زندگی میں لکھا ہے کہ آندھی نہیں آندھی آئے گی۔ خدا ہم کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ ایک سونے کو کندن ہونے کے لیے اس کو آگ میں تپایا جانا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ آگ میں نہیں تپایا جائے گا وہ کندن نہیں ہوگا۔ جب تک ہم آزمائے نہیں جائیں گے، جب تک ہم کو مصیبتوں میں سے گزرا نہیں جائے گا، جب تک ہم کو جو بہت سی چیزوں میں ہم چکے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا نہیں جائے گا، ہم سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوگا۔ خدا اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہمیں بہت سی ایسی باتوں سے گزارے گا۔ اور لوط رسول اور پولس اور سیلاس کو خدا نے اسی لیے وہاں تک بھیجا۔ خدا اپنے بندوں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ آج شاید ہم یہاں پر اپنے آپ کو بہت محفوظ بہتر اچھا تصور کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے خداوند نے شاید کوئی اور جگہ مقرر کی ہے۔ خدا ہمیں کسی اور جگہ پر لے جانا چاہتا ہے۔ آج یہ اگر مجھے کہا جائے کہ تجھے اس جاب میں سے نکالا جا رہا ہے تو میرے لیے شاید یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ جاب اچھی ہے، لیکن میرے خدا کے لیے کیا پلان ہے؟ میرا خدا کا میرے لیے کیا پلان ہے؟ شاید میرا خدا جس جگہ آگے مجھے لے کر جانا چاہتا ہے، خداوند نے مجھے وہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے خدا کے منصوبے کے آگے اپنے کو سرنڈر کرنا ہے۔ میں اگر مسیح ہوں، میرا ایمان ہے کہ میں نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا ہے، تو مجھے کوئی تکلیف چاہے کوئی بھی حالات ہو مجھے کرا نہیں سکتے۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، ان سے دستبردار نہیں ہوتا۔ آج ہمیں مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ ہمیں تکلیفوں میں سے گزرنے دے گا، لیکن ہمیں گرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں بچائے گا، ہمیں نکالے گا وہاں سے، ہمیں بچا لے گا۔ اور جب اسی کلام کو ہم پڑھتے ہیں آگے جا کر خاص طور مرکز کے انجیل دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہاں پر بہت کلیئر لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ جھیل کے اس پار چلے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر شاگرد یسوع مسیح کو نہ جگاتے تو کیا وہ ہلاک ہو جاتے؟ کیا وہ ہلاک ہو جاتے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ بہت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلیں، یہ کلام ہو چکا تھا کہ ہمیں پار جانا ہے۔ اب جھیل میں چاہے طوفان آئے، چاہے حالات کچھ بھی ہو، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہمیں پار جانا ہے۔ خدا کا کلام ثابت کرتا ہے کہ خدا جو کلام کہتا ہے، خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ کلام اٹل ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خدا اپنے کلام جو خدا کہتا ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم بہت اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ آپ پیدائش کی کتاب اور اس کی 3 باب اور 15 آیت کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ دیں۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا جب کلام کرتا ہے تو اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا نے گناہ کیا اور اس کی وجہ سے جب خدا نے سام کو ملعون ٹھہرایا تو وہاں پر خدا نے کلام کیا تھا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری اور اس کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ جب ہم اپنے یسوع مسیح کی زندگی میں غور کرتے ہیں، جب ہم اس کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کس طرح وہاں پر پورا ہوا کہ اس نے ابلیس کی کھوپڑی کو، سر کو کس طرح اپنے پاؤں کی ایڑی کے نیچے کچلا۔ خدا نے بہت صدیوں پہلے کلام کیا تھا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان کیا ہے عداوت ڈالوں گا۔ خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آؤ جھیل کے پاس چلے، یہ چاہے حالات کچھ بھی ہو وہ جھیل کے پاس جائیں گے، وہ جھیل کے پاس جائیں گے۔ خدا نے کہا دیا ہے۔ آج خدا یسوع مسیح خدا ہمیں کہتا ہے کہ اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، خدا کا ایک مقصد ہے، پرپس ہے۔ جب ہم خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں سے خدا کا ایک مقصد آ جاتا ہے، اور خدا ہمیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا ہمیں بہت سارے ایسی حالات ہماری زندگی میں آ جائیں گے جن میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہم حالات کو سامنا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت ایسی بڑی کوئی بات ہو جائے جو ہمیں ہلاک کر رکھ دے، لیکن خدا خود ہمیں اس سے نکالے گا۔ ہمیں ایمان میں قائم رہنا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تم کو کبھی بھی گرنے نہ دوں گا، میں تمہیں سنبھالوں گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر تو آج ہم اپنی مصیبتوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہماری مصیبتیں ہیں اور ہم گھبرا کے ہیں، میرے عزیزوں ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ان مصیبتوں کے لیے خدا کا شکر کرنا شروع کر دیں، ان حالات کے لیے خدا کا شکر کرنا شروع کر دیں کہ خدا ان مصیبتوں، ان مشکلوں، ان تنگ حالات کی وجہ سے
मुझे खुदा तैयार कर रहा है कि मेरी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो। हमें ईमान में पुख्ता रहना चाहिए कि हमें खुदा आगे लेकर चलेगा। वो बहुत जल्द खुदा वक्त आने वाला है कि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जरूर पूरा होगा। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। जय मसीह की खास, जय मसीह की आमीन।